ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کے بیٹھ جائیں۔ عاجزی، خستہ حالی اور بوسیدہ لباسی کا نام نہیں، یہ وہ صفت ہے جو شاہوں سے اکڑ نکال کر فقیروں کا رویہ عطا کرتی ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں اگر ہمیں کوئی شخص کسی ایسی بات کی نصیحت کرے جس پر وہ خود عمل پیرا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص چاہتا ہو کہ ہم ایسی خیر کر گزریں جسے کرنے کی اسے استطاعت نہ ہو سکی۔ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک گناہ آپ کے لیے اس قدر معمولی ہو جائے کہ آپ اس کے لیے توبہ بھی غیر اہم سمجھیں۔ مسلسل اذیت اور تکلیف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو ہلکان نہ کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ حادثوں کا مقصد انسان کو مزید مضبوط بنانا ہوتا ہے، نہ کہ آپ مسکرانا بھول جائیں۔ کبھی کبھی انسان کو مسکرا لینا چاہیے، ورنہ مسکراہٹ اجنبی ہو جاتی ہے، اور اس اجنبیت اور شناسائی کے کھیل میں انسان خود کو کھونے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم ماضی پر افسوس اور مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر میں حال کو بھول جاتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ کسی کو چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ اللہ نے وقت کی یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ رکتا نہیں۔ اگر وقت رک جائے تو بہت سی تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، اور بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو مزید مہربانیوں کو روک لیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ خدا نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ بات صرف خواہش کی ہے۔ زندگی سے خواہش کی شدت نکال دیں تو پھر کوئی نقصان، کوئی بے سکونی باقی نہیں رہتی۔ بس دلوں پر مہر نہیں لگنی چاہیے کہ جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے وہ کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں رہتے۔ تب ان کے دلوں کے لیے نہ کوئی پناہ بچتی ہے اور نہ ہی آسمانوں سے کوئی مدد اترتی ہے۔